أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ایک صلوات بھیجے محمد. حضرات گرامی متفضل جناب شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ اور بتفضل ذکر جناب ام المنین مادر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان تین روزہ مجالس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے. اس میں خداوند عالم حضرت آدم کے ذکر کے ذریعے اہمیت علمی بیان کر رہا ہے اور مقصد علمی بیان کر رہا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ کو ایک تجسس ہوا اور ملائکہ کو یہ خیال گزرا کہ ہم تو تسبیح خدا کرتے ہیں اور ہماری خلقت ہی مقصد عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور ہم تسبیح خدا کر رہے ہیں، ہم تحلیل کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، ہم قعود و رکوع اور ذکر الہی میں مشغول ہیں. یہ اللہ خلافت کے لیے جناب آدم کو کیوں منتخب کر رہا ہے؟ تو جب ان کو یہ خیال گزرا کہ جناب آدم کی خلافت کا سبب کیا ہے، تو اسی وقت اعلان ہوا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ضروری تھا کہ جناب آدم کی خلافت کا سبب بیان کیا جائے، اور جناب آدم کی خلافت کا سبب بیان کرنے کے لیے اہتمام ہوا کہ ایک امتحان ہوا جناب آدم اور فرشتوں کے درمیان. اور اس امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ نام تھے جنہیں فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا اور وہی نام جناب آدم کے سامنے بھی پیش کیے گئے، اور فرشتوں سے بھی پوچھا گیا اور حضرت آدم سے بھی پوچھا گیا، لیکن فرشتے وہ نام نہ بتا پائے. لیکن جناب آدم کو چونکہ ان ناموں کا علم تھا، لہٰذا جناب آدم نے ان ناموں کے علم کا مظاہرہ فرمایا، اور یہی جناب آدم کی خلافت کا سبب بنا. یعنی اللہ نے جناب آدم کو جو منصب خلافت عطا فرمایا، جو عہدہ خلافت عطا فرمایا، تو اس کی بنیاد علم جناب آدم تھا. حالانکہ فرشتے خلقت کے اعتبار سے جناب آدم سے برسوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے خلق ہو چکے تھے، تو سن کے اعتبار سے بھی فرشتے جناب آدم سے پہلے تھے. سن کے اعتبار سے بھی فرشتے، ان کا سن جناب آدم سے زیادہ تھا. تسبیح کے اعتبار سے، تکبیر کے اعتبار سے، عبادت و قعود و سجود و رکوع کے اعتبار سے بھی فرشتوں نے جتنی عبادت کی تھی، جناب آدم چونکہ فرشتوں کے بعد خلق ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے اتنی عبادت بھی نہ کی تھی. لیکن اللہ نے عہدہ خلافت کے لیے نہ سن کو بنیاد بنایا، نہ کثرت عبادت کو بنیاد بنایا، بلکہ صرف و صرف علم کو بنیاد بنایا. ایک صلوات بھیجے محمد. تو
کیونکہ جو علم جناب آدم کے پاس تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، لہٰذا خلافت آدم کا سبب علم بنا ہے۔ جناب آدم پہلے نبی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، ان کو علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بنایا، علم کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل و اعلیٰ و بالا بنایا، علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو رہبر و ہادی بنایا بر بنیاد علم۔ اب جس قرآن میں جناب آدم کے علم کا ذکر ہے، اسی قرآن میں ایک قانون کا ذکر ہے کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کا قانون ہرگز ہرگز نہیں بدلتا۔ تو قانون یہ بنا کہ جو پہلا نبی بنایا گیا وہ بر بنیاد علم بنایا گیا۔ تو جب پہلا نبی بغیر علم کے نہیں بنا تو آخری نبی ان پڑھ کہاں سے ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو جناب آدم کو اللہ نے بر بنیاد علم خلیفہ بنایا، بر بنیاد علم مسجود ملائکہ بنایا، بر بنیاد علم فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا علم تھا اس کا تذکرہ بھی قرآن نے فرمایا کہ وہ کون سا علم تھا جس علم کی بنیاد پر جناب آدم کو عہدہ خلافت عطا کیا گیا۔ علوم بہت سے ہوتے ہیں، فلسفہ بھی ایک علم ہے، تاریخ بھی ایک علم ہے، نجوم بھی ایک علم ہے، حساب و کتاب کا بھی ایک علم ہوتا ہے، لیکن قرآن نے ذکر یہ کیا کہ جناب آدم کو نہ فلسفے کے علم کی بنیاد پر خلیفہ بنایا گیا، نہ تاریخ و نجوم کے علم کی بنیاد پر خلیفہ بنایا گیا، بلکہ انہیں ناموں کا علم دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انہیں ناموں کا علم دیا تھا اور ناموں کے علم کی بنیاد پر انہیں صاحب عہدہ بنایا تھا۔ اب وہ کون سے نام تھے جن کا علم جناب آدم کو دیا گیا، اور وہ کون سے نام تھے جن کے علم کی وجہ سے جناب آدم کو عہدہ خلافت ملا؟ تو ہمارے علماء نے جب تفسیر قرآن تحریر فرمائی تو معصومین کی حدیث کے حوالے سے تمام ہمارے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جناب آدم کو جن کے ناموں کا علم دیا گیا وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ وہی ہیں جنہیں آئے تطہیر نے اہل بیت کہا ہے، جنہیں آئے مودت نے فی القربہ کہا ہے۔ جناب آدم کو جن کے ناموں کا علم دیا گیا وہ پنجتن تھے، انہیں ناموں کا علم دیا گیا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر سماوات ہوں، یہ بی بی فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یعنی یہ تفسیر قرآن ہے کہ جناب آدم کو پنجتن کے ناموں کا علم دیا گیا۔ سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی وہ پنجتن کے ناموں کی تعلیم دی گئی۔ جناب آدم کو سب سے پہلا علم جو دیا گیا وہ پنجتن کے ناموں کا علم دیا گیا۔ دیکھیں علم عطا کر کے اللہ نے اہمیت علم سمجھائی ہے، اور پنجتن کے ناموں کا علم دے کے مقصد علم سمجھایا ہے۔ بھائی ہر شے کا مقصد ہونا چاہیے، بغیر مقصد کے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز کا بھی ایک مقصد ہے، روزے کا بھی ایک مقصد ہے، حج کا بھی ایک مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک مقصد ہے۔ تمام تر عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں، کس مقصد سے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں دولت کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں سلطنت کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں تاج و تخت کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں اقتدار کے لیے، یعنی نماز پڑھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ نماز کا مقصد ہے قربت اللہ، روزے کا مقصد ہے قربت اللہ، حج کا مقصد ہے قربت اللہ، زکوٰۃ کا مقصد ہے قربت اللہ، اخلاق کا مقصد ہے قربت اللہ، ماں باپ کی اطاعت کا مقصد ہے قربت اللہ۔ تو جیسے عبادت کا مقصد ہے اللہ کی قربت، ویسے ہی علم کا مقصد ہے پنجتن کی معرفت۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیں عبادت سے فائدے ہزار ہوتے ہیں، دولت بھی مل جاتی ہے، بے گھر ہوں تو گھر بھی مل جاتا ہے، بے زر ہوں تو زر بھی مل جاتا ہے، لیکن عبادت کا مقصد ہے اللہ کی قربت۔ ویسے علم کے حاصل کرنے سے فائدے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد ہے پنجتن کی معرفت، پنجتن کو پہچاننا۔ جیسے عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ قربت خدا ہو جائے، ویسے ہی علم کا مقصد یہ ہے کہ پنجتن کی معرفت حاصل ہو جائے۔
مقصد علم ہے عظمت پنجتن کو پہچاننا، اسی لیے سب سے پہلے پنجتن کے ناموں کا علم دیا گیا، اور ناموں کا علم دے کے نام کی بھی اہمیت سمجھائی کہ اسلام میں نام کا بھی بڑا کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن انشاءاللہ 2 دن کل پرسوں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، صرف تمہیداً عرض کر رہا ہوں، اسلام میں نام کی بھی بہت اہمیت ہے۔ نام کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حکم شریعت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اندر بچے کا، لڑکا ہو تو لڑکے کا اور لڑکی ہو تو لڑکی کا اچھا سا نام رکھو۔ نام کی اتنی اہمیت ہے، میں عرض کر رہا تھا مولا علی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، جب تمہیں علم ہو جائے کہ شکم مادر میں تمہارا بچہ پل رہا ہے تو شکم مادر ہی میں اس کا نام رکھ دو، قبل ولادت ہی نام رکھ دو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بچے کہ جن کا نام نہیں رکھا جاتا اور وہ وقت ولادت انتقال کر جاتے ہیں تو مولا علی نے فرمایا اور روز محشر اپنے باپ کا دامن تھامیں گے کہ تم نے میرا نام کیوں نہ رکھا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اتنی اہمیت ہے عزیزان گرامی نام کی، تو حکم ہے باپ کے لیے، حکم ہے خاص کر کے کہ باپ کو اختیار دیا گیا کہ اپنے بچے کا 7 دن کے اندر اندر اچھا سا نام رکھو۔ اچھا یہ حق باپ کو دیا گیا ہے، نام رکھنے کا اختیار باپ کو دیا گیا ہے۔ ہمارا نام ہمارے باپ نے رکھا، آپ کا نام آپ کے باپ رکھیں گے۔ نام رکھنے کا اختیار اللہ نے والدین کو دیا ہے، ماں باپ کو دیا ہے، خاص کر کے باپ کو دیا ہے۔ سب کو یہ اختیار دیا ہے کہ سب اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ ہر باپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا سا نام رکھے۔ صرف 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کے نام رکھنے کا اختیار اللہ نے ان کے والد کو بھی نہیں دیا، خود رکھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آئیے ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ یعنی پنجتن وہ ہیں کہ جن کا نام رکھنے کا حق ان کے باپ کو نہیں دیا، پیغمبر کا نام رکھنے کا حق ان کے والد کو نہیں دیا۔ خود محمود تھا، ان کا نام محمد رکھا۔ مولا علی کا نام رکھنے کا حق جناب ابو طالب کو نہیں دیا، خود آلہ تھا، ان کا نام علی رکھا۔ بی بی زہرا کا نام رکھنے کا حق پیغمبر اسلام کو نہیں دیا، خود فاطر سماوات تھا، ان کا نام بی بی فاطمہ رکھا۔ امام حسن امام حسین کا نام رکھنے کا حق ان کے بابا کو نہیں دیا، خود محسن تھا، نام حسن رکھا، خود قدیم الاحسان تھا، نام حسین رکھا۔ ایک توجہ فرمائیے گا آپ، بھائی ہر باپ کو حق دیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام رکھے، لیکن پنجتن وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نام رکھنے کا حق ان کے باپ کو بھی نہیں دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کون سا قانون ہے؟ ہر باپ کو اختیار دیا کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے، یہ پنجتن کے نام رکھنے کا حق ان کے والدوں کو کیوں نہ دیا؟ خود تو نے کیوں رکھا؟ تو محمد یہ محمود، تو آلہ یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ مولا حسین، ان کے نام تو نے کیوں رکھے؟ ان کے والدوں کو نام رکھنے کا حق کیوں نہ دیا؟ ہمیں حق دیا کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھیں، مگر پنجتن کا نام رکھنے کا حق ان کے باپ کو کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے جو تمہارے خون سے ہے اس کا نام تم رکھو، جو ہمارے نور سے ہے اس کا نام ہم رکھیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ نام رکھا عزیزوں، اور اپنے نام پر رکھا، ان کے ناموں کو اپنے نام سے ملا دیا۔ نام محمد کو اپنے نام سے ملایا، نام علی کو اپنے نام سے ملایا، نام زہرا کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجے محمد علیہ، اپنے نام سے ملایا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ اہل بیت کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ارے تو اس نے خود ان کے ناموں کو اپنے نام سے ملایا۔ دیکھیے اللہ کے ناموں سے ملانا غلط نہیں ہے،
اللہ بتانا غلط ہے، ہم اہل بیت کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ہاں اللہ نے خود ان کے ناموں کو اپنے نام سے ملا دیا، یہ اس لیے ملایا کہ نبی کی حدیث ہے کہ میری حدیث کو بھی یوں نہ ماننا، کلام اللہ سے ملا کے دیکھنا، اگر کلام اللہ کے مطابق ہے تو میری حدیث ہے، اور اگر کلام اللہ سے مطابقت نہ رکھے تو میری حدیث نہ ماننا۔ اچھا اب نبی کا کلام ہے کہ نہیں؟ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نبی نے معیار بنایا کہ کلام اللہ سے ملا کے دیکھنا، اگر کلام اللہ کے مطابق ہے تو حدیث نبی ہے، اور اگر کلام اللہ کے مطابق نہیں ہے تو حدیث نبی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نبی کی حدیثوں کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں تو نبی نے کلام اللہ کو معیار قرار دیا، ویسے ہی اہل بیت کے مقابلے میں جھوٹے اہل بیت بھی بنائے گئے۔ اب پتہ کیسے لگائیں کہ اصل اہل بیت کون اور نقل اہل بیت کون؟ تو جو معیار نبی کی حدیث کا ہے کہ حدیث کو کلام اللہ سے ملا کے دیکھنا، ہم نے بھی اہل بیت کو اللہ سے ملا کے دیکھا، جس کا چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، صلوات بھیجے محمد و آلہ، سمجھا؟ اسے اصل اہل بیت مانا۔ اب آزان گرامی آپ سنیں تو اسلام میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے عزیزوں نام کی کہ حکم ہے کہ اپنے بچے کا سب سے پہلے اچھا سا نام رکھو۔ اتنی اہمیت ہے کہ جناب سلمان فارسی، جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو، انہیں سلمان محمدی کہا کرو۔ امام کا حکم ہے کہ انہیں سلمان محمدی کہا کرو۔ وہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے والدین آتش پرست تھے، ان کا نام ان کے ماں باپ نے سلمان نہیں رکھا تھا۔ علامہ مجلسی نے جناب سلمان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا نام تھا روز بہان۔ علامہ مجلسی لکھتے کہ جناب سلمان کا نام ان کے باپ نے رکھا تھا روز بہان، لیکن جناب سلمان جب ایران سے نکلے، وہ بڑی طولانی داستان ہے کہ راہبوں کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے، پیغمبر کے آنے کی بشارت سنی، اور پھر ایک عیسائی عورت کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، اور پیغمبر اسلام نے اس عیسائی عورت سے جناب سلمان کو آزاد کرایا کچھ پیسے دے کے، اسی لیے ان کا لقب ہے عتیق رسول۔ عتیق رسول کا مطلب ہے رسول کا آزاد کیا ہوا۔ ان کا نام پہلے تھا روز بہان، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کا نام رکھا سلمان۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ایک صلوات اور بابا دے بلند بھیجے۔ جناب سلمان محمدی کا نام نامی کس نے رکھا؟ پیغمبر نے رکھا۔ ان کے باپ نے رکھا تھا نام روز بہان، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو آزاد کرایا، وہ آزاد کرانے کے بعد ان کا نام رکھا روز بہان کے بجائے سلمان۔ جو آتش پرست باپ نے نام رکھا تھا وہ تبدیل کر دیا اور خود سے نام رکھا سلمان۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، نہ جانے کتنے مسلمان تھے جن کے کافر باپوں نے نہ جانے کیا کیا نام رکھے تھے۔ آپ نے کسی کا نام تو تبدیل نہیں کروایا، یہ سلمان کا نام کیوں تبدیل کروایا؟ ان کا نام خود کیوں رکھا کہ میں خود نہیں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ اہل بیت کا نام رکھنے کا حق اللہ نے ان کے باپ کو بھی نہیں دیا، اہل بیت کا نام خود اللہ نے رکھا۔ سلمان کو ہونا ہے منا اہل البیت۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ جناب سلمان کو منا اہل البیت ہونا ہے، لہٰذا جو اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام بھی باپ والا نہیں ہوگا، خدا کی مرضی والا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد والا۔ ایک صلوات ادھر تشریف لے اور بھیج دے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا جناب سلمان کا نام روز بہان تھا، پیغمبر اسلام نے ان کا نام حضرت سلمان رکھا، لقب پڑا عتیق رسول۔
عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ. جناب سلمان کا لقب ہے عتیق رسول، رسول کا آزاد کیا ہوا. عتیق الرسول، رسول کا آزاد کیا ہوا. اس لفظ عتیق سے نہ جانے آپ کو کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ آیا. ارے 3 شعبان کو ایک آواز آئی تھی، انا عتیق الحسین. جب فطرس کو بالوں پر ملے تو اس نے کہا تھا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. لیجئے، ایک کو نانا نے آزاد کرایا، ایک کو نواسے نے آزاد کرایا. حدیث مکمل ہو گئی، حسین منی وانا من الحسین. حلاوات ہے دے ہم عزیزان گرامی. ناموں کا اسلام میں بڑا خاص کام ہے. اس لیے جناب آدم کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا وہ ناموں کا علم دیا گیا ہے. اور ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم تو ہم ہیں، آپ تو آپ ہیں، ہماری اولادیں تو ہماری اولادیں ہیں. مہینوں کے نام رکھے گئے، مہینوں میں ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں کے نام رکھے گئے. جسے ہم آپ اپنی زبان میں آج کو منگل کہتے ہیں، یہ بدھ ہے، یہ جمعرات ہے، تو عربی میں بھی ان کے نام موجود ہیں. ہر دن کا نام بھی موجود ہے اور ہر دن کی زیارت بھی موجود ہے، ہر دن کی دعا بھی موجود ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام. سمجھا؟ اب دیکھیں، اگر یہ بات میں نے یہاں سمجھا لی تو یقیناً میری بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں، یہاں کا مجمع بڑا خاص مجمع ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزوں، ہر دن کا ایک نام ہے. جیسے ہندی میں نام ہے، جیسے فارسی میں نام ہے، جیسے انگلش میں نام ہے، یہ سنڈے ہے، منڈے ہے، ویسے ہی ہر دن کے نام بھی ہیں اور ہر دن کی زیارت بھی، ہر دن کی دعا بھی ہے. چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں ہر دن کی دعا رکھی ہے کہ آج پیر ہے، یہ پیر کی دعا، آج منگل ہے، یہ منگل کی دعا، آج بدھ ہے، یہ بدھ کی دعا. اسی طرح سے عربی میں نام بھی ہے. جسے فارسی میں یکشنبہ کہتے ہیں، دوشنبہ کہتے ہیں، اسی طرح ہر دن کا نام ہے. پیر کو جسے ہم پیر کہتے ہیں، ہندی میں سوموار کہتے ہیں، اسے یوم الاثنین کہتے ہیں. اثنین کا مطلب ہوتا ہے 2. یوم الاثنین کا مطلب دوسرا دن یا 2 کا دن. یوم الاثنین کہتے ہیں پیر کو. پھر آتا ہے منگل، اسے کہتے ہیں یوم الثلاثہ، 3 کا دن. پھر آتا ہے بدھ، اس کا نام عربی میں ہے یوم الاربعاء، 4 کا دن. پھر آتا ہے جمعرات، اسے کہتے ہیں یوم الخمیس، 5 کا دن. دیکھیے، عربی میں خمیس 5 کو بھی کہتے ہیں اور لشکر کو بھی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب بھائی یہ بات بہت غور سے سنیے گا. جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، جمعے کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت اور اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. یہ ہیں عربی میں ہفتے کے دنوں کے نام. پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین، 2 کا دن. منگل یوم الثلاثہ، 3 کا دن. بدھ یوم الاربعاء، 4 کا دن. جمعرات یوم الخمیس، لشکر کا دن. یوم الجمعہ، جمعے کا دن. یوم السبت، ہفتے کا دن. یوم الاحد، قل هو اللہ احد. صلوات بھیجے محمد والے محمد. احد کا دن. اب یہ ہو گئے ہفتے کے نام. اب جس طرح سے ہر دن کی دعا ہے، ویسے ہی ہر دن کی زیارت بھی رکھی گئی کہ نماز صبح کے بعد ہر دن کی دعا پڑھنا. اگر اس دن کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس دن کے خطروں سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس دن کی مشکلوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ تحفۃ العوام سے لے کے مفاتیح الجنان تک، چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب تک ہمارے معتبر علماء نے تحریر کیا ہے کہ ہر دن کی زیارت بھی ہے اور ہر دن کی دعا بھی ہے. اب دیکھیے، ہر دن ہر معصوم کی علیحدہ علیحدہ زیارتیں رکھی گئی اور ہر دن کو معصوموں سے الگ الگ منسوب کیا گیا. پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین، 2 کا دن. تو پیر کو 2 کا دن کہا گیا تو 2 اماموں کی زیارت رکھی گئی. کہا تو نہیں، امام حسن کی زیارت،
امام حسین کی زیارت، بدھ کو یوم الثلاثہ کہا گیا، 3 کا دن، تو 3 اماموں کی زیارت رکھی گئی، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام۔ جمعرات کو بدھ کو یوم الاربعاء کہا گیا، 4 کا دن، تو 4 اماموں کی زیارت رکھی گئی، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام۔ جمعرات کو کہا گیا یوم الخمیس، عربی میں خمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ 11ویں امام کی زیارت یوم الخمیس والے دن رکھی گئی، اس لیے کہ یوم الخمیس کا مطلب ہوتا ہے لشکر والا دن، تو عسکری کہتے ہیں لشکر والا امام۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمائیے گا، یہ دعائیں اور یہ زیارتیں ہر دن سے منسوب کی گئی۔ یوم الجمعہ آخری امام سے منسوب کیا گیا، یوم السبت ہفتے کا دن رسول خدا سے منسوب ہے، اور یوم الاحد اتوار کا دن مولا علی سے منسوب ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یوم الاحد مولا علی کی زیارت ہے، اور زیارت میں یہ فقرہ ہے کہ ھذا یوم الاحد وھذا اسمہ کا وَهَذَا يَوْمُكَ، یہ آپ کا نام ہے اور یہ آپ کا دن ہے۔ کون سا دن؟ یوم الاحد۔ اللہ اکبر۔ علی سے جو سورہ منسوب کیا گیا قل هو اللہ احد، جو دن منسوب کیا گیا یوم الاحد۔ صلوات ہے دے محمد والے محمد۔ اب سمجھیے اللہ کی رحمانیت کیا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، تو صرف گناہ بخشنے کے لیے رحمان و رحیم نہیں ہے، صرف خطائیں بخشنے کے لیے رحمان و رحیم نہیں ہے، وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اہل بیت تک پہنچانے کے لیے بھی اتنا رحم کیا کہ ہر دن کو ان سے منسوب کیا کہ اگر دن کے ذریعے دین کے ذریعے نہ سمجھے تو کم سے کم دن کے ذریعے سمجھ لے۔ صلوات ہے دے محمد والے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اگر دین کے ذریعے عظمت اہل بیت نہیں سمجھی تو دن کے ذریعے سمجھ لو۔ ابھی صبح اٹھے ہو، آنکھ کھلی ہے، زیارت پڑھو تاکہ دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ روز اگر آپ آفتوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے سارے ذریعے سارے راستے بتائیں۔ پابندی سے نماز فجر پڑھیے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد جس دن بھی آپ نے نماز فجر جب سے بھی شروع کی، جو دن ہو اس دن کی دعا پڑھیے، اور پھر اس دن کی زیارت پڑھیے۔ پیر کا دن 2 کا دن کہلاتا ہے تو 2 اماموں کی زیارت ہے۔ منگل کا دن 3 کا دن کہلاتا ہے تو 3 اماموں کی زیارت ہے۔ بدھ کا دن 4 کا دن کہلاتا ہے تو 4 اماموں کی زیارت ہے۔ جمعرات یوم الخمیس کہلاتا ہے، لشکر والا دن، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت ہے۔ جمعے کا دن آخری امام کی زیارت ہے۔ ہفتے کا دن رسول خدا کی زیارت ہے۔ اتوار کا دن مولا علی سے منسوب کیا۔ یوم الاحد مولا علی کا دن ہے، اتوار مولا علی کا دن ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ اتوار کا دن مولا علی کا دن ہے، اب علی کا دن آتے ہی سب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ سب کی چھٹی ہو جاتی ہے، مولا علی کا دن آتے ہی سب کی چھٹی، ہاں سب بند ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ارے سب بند، دیو بند۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عداوت علی میں دیو تک بند ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ 14 معصوم ہیں اور 13 معصوموں کی زیارت لکھی ہے۔ ہر دن ایک معصوم سے منسوب ہے۔ معصوم تو 14 ہیں تو دن تو 13 سے منسوب ہوئے۔ بی بی زہرا کا کون سا دن ہے؟ بی بی زہرا کے لیے دن منتخب نہیں کیا گیا، انہیں لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
اللہ اکبر، قدر کی رات کہا گیا، اللہ اکبر، اہتمام پردہ سیدہ، صلوات بھیجے محمد والے تو عزیزوں، اگر اہل بیت کو آدمی سمجھنا چاہے، عظمت اہل بیت کو آدمی سمجھنا چاہے، تو خالی ناموں کا علم ہو جائے تو ناموں کے ذریعے عظمت اہل بیت سمجھ میں آ سکتی ہے، کہ ان کے ناموں پر غور کرے، دنوں کے نام پر غور کرے، مہینوں کے ناموں پر غور کرے، تو عظمت اہل بیت سمجھنے کے لیے یہ بھی اللہ کی رحمانیت ہے کہ اس نے آسانیاں فراہم کی ہیں، کہ تم دقیق باتوں کے ذریعے نہیں سمجھ پا رہے ہو تو لوگ آسان ذریعے سے سمجھ لو، ناموں کا علم دیا کہ ان کے ناموں پر غور کرو تو ان کے نام ہی تمہیں معرفت اہل بیت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ جیسے عبادت کا مقصد ہے اللہ کی قربت، ویسے علم کا مقصد ہے آل محمد کی معرفت۔ اس لیے جناب آدم کو سب سے پہلے اللہ نے پنجتن کے ناموں کا علم دیا اور مسلسل دیا، خلافت سے پہلے یہی پنجتن کے ناموں کا علم دیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ زمین پر آئے اور آپ استغفار فرما رہے تھے، پھر انہی ناموں کا علم دیا گیا۔ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اب جب پھر سے جبریل نے یہی نام ان کو سنائے تو جناب آدم نے کہا کہ جبریل، نام پیغمبر آتے ہی دل میں ایک جذبہ تعظیم پیدا ہوتا ہے، نام علی آتے ہی ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، جناب زہرا کا نام زبان پر لیتا ہوں تو ایک جذبہ تعظیم پیدا ہوتا ہے، امام حسن کا نام آتا ہے تو ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر ذا پوچھنا خلاق کائنات سے کہ یہ نام حسین میں کون سا مرثیہ چھپا ہوا ہے کہ جیسے ہی میں مولا حسین کا نام لیتا ہوں آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آواز بلند ہے۔ اللہ تمام ان افراد کو جو جناب ام البنین کی شہادت کے حوالے سے یہ 3 روزہ مجلسیں قائم کرتے ہیں، ہمارے قربان کاظمی صاحب، ان کی والدہ اور ان کی پوری انجمن اور وہ تمام افراد جو ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، بڑا کام ہے جناب ام البنین کا فرش عزا بچھانا۔ اب چونکہ ہمارے قربان بھائی کی والدہ اور خود ان کی فیملی عراق میں رہی ہے تو بہت سی تاریخیں ایسی ہیں کہ جو ہم آپ اب جا کے اس سے واقف ہو رہے ہیں، ورنہ عراق میں یہ 13 جمادی الاول جو جمعے کے دن پڑے گی اور شب شہادت جس کی آخری مجلس ہوگی، بڑے اہتمام سے جناب ام البنین کا ماتم ہوتا ہے اور ان کی عزاداری برپا ہوتی ہے۔ اگر بھائی ہمارے مولانا رحمت صاحب بھی تھے ساتھ میں، ہمارے آصف میاں بھی تھے، شاید آپ حضرات بھی اگر گئے ہوں زمانے میں تو آپ بھی گواہی دیں گے کہ 13 جمادی الاول کو کربلا معلیٰ کا سماع ہی اور ہوتا ہے، ہر طرف سے واہ عباسہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، شہادت ام البنین کی ہوتی ہے، ماتم جناب عباس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کے حرم میں، جناب عباس کے حرم میں سیاہ بینر لگے ہوئے ہیں، علماء کی طرف سے، فقہا کی طرف سے، مراجع کی طرف سے، انجمن ہائے ماتمی کی طرف سے کہ ہم تمام زائروں کو پرسہ دیتے ہیں مادر ابو الفضل عباس کا۔ عجب منظر ہوتا ہے خدا قسم، ایران کے زائرین اور عراق کے زائرین اور ہندوستان کے زائرین، نہ جانے کہاں کہاں کے زائرین ہوتے ہیں، اور یہ 13 کی شب یعنی 12 کے دن گزر کے رات میں پوری رات جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانے پک رہے ہیں۔ 13 جمادی الاول کو جگہ جگہ سبیلوں پر کہیں شربت پلایا جا رہا ہے، کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، بڑی شان اور بڑے اہتمام سے جناب ام البنین کا غم منایا جاتا ہے۔ میں خود شاہد ہوں، میں نے خود دیکھا ہے وہاں کے اوپر کسی اہتمام کے ساتھ 13 جمادی الثانیہ کو وہاں بی بی کا ماتم ہوتا ہے، انجمنیں آتی ہیں، وہ منظر عجیب و غریب ہوتا ہے کہ جب مولا عباس کے حرم کے چاروں طرف جناب ام البنین کی شہادت کے روز ماتم ہوتا ہے، واہ عباسہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں، واہ ابو الفضل عباس کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ایسی بی بی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کے مر جانے پر تڑپتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن ایسی ماں جس کی 4 بیٹے مارے گئے ہوں۔ ابھی بی بی سیدہ کی مجلسیں آپ نے کی، شہزادی کی شہادت کی تاریخیں گزری، آپ نے سنا کہ جناب امیر نے جب بی بی سیدہ کو ملونوں نے رونے سے روکا تو بیت الحزن بنوا دیا تھا، ایک رونے والا گھر جس میں جا کے بی بی روتی تھیں اور گریا کرتی تھیں۔ 11 ہجری تک جناب سیدہ کی آوازیں بیت الحزن سے بلند ہوتی تھیں، واہ محمدہ کی صدائیں آتی تھیں۔
لیکن 11 ہجری 3 جمادی الثانی کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس میں کون جا کے روتا تھا۔ روتی ضرور ہوں گی بیویاں، ارے خود بی بی زینب و کلثوم جاتی ہوں گی، اپنی اماں کی جگہ بیٹھ کے اپنی اماں کا ماتم فرماتی ہوں گی، لیکن کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ اس میں روتا کون تھا، رونے کی آواز کس کی آتی تھی۔ ہاں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 11 ہجری کے بعد تو سناٹا و خاموشی تھی، لیکن 50 برس بعد ایک لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے آیا، بشیر علم لے کے آگے جا رہا تھا، منادی بلند کر رہا تھا کہ مدینے کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے مجاور قبر رسول مار ڈالا گیا، جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے کربلا میں اس کا لباس لوٹ لیا گیا، جسے نبی نے زبان چسائی اسے 3 دن کا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں کوہرام تھا، بیویاں رو رہی تھیں، اہل مدینہ رو رہے تھے، طرح طرح کے منظر مدینے میں نظر آ رہے تھے کہ جناب عقیل کی بیٹی ایک گھر سے روتی ہوئی نکلی، ان کے ساتھ قریب 200 عورتیں تھیں۔ یہ پہلی انجمن تھی واقعہ کربلا کے بعد، خواتین کی انجمن۔ جناب عقیل کی ایک بیٹی تھی، وہ آگے آگے مرثیہ پڑھتی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے کم سے کم 200 عورتیں محلے بنی ہاشم کی سر پوا حسین کہہ کہہ کے ماتم کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ بیویوں کا قافلہ قبر رسول پہ جا کے رک گیا، اور قبر رسول کے چاروں طرف جناب عقیل کی بیٹی نوحہ پڑھ رہی تھی، ساری بیویاں ماتم کر رہی تھی۔ ہاں اس کے بعد ایک آواز جنت البقیع سے رونے کی آئی۔ اب جو غور کیا گیا تو بیت الحزن میں کوئی بی بی رو رہی ہے۔ اب جو بیویوں نے جا کے دیکھا جہاں بی بی فاطمہ روتی تھی وہاں عباس کی ماں ام البنین رو رہی ہے۔ نیچے پھر سے بیت الحزن سے آوازیں آئی، لیکن اب وہاں محمدہ کی آواز نہیں، وہاں حسینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ روایت بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی انشاءاللہ، کل پرسوں جو آج کمی رہ گئی اس کو پورا کروں گا، آج تو تمہیدن میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ یہ روایت بہت معتبر کتابوں میں لکھی ہے کہ جناب ام البنین روتی تھی تو مروان جیسا ظالم، خدا قسم ایسا ظالم گھوڑے سے گزر رہا تھا۔ اب جو جناب ام البنین مادر عباس کے رونے کی آواز آئی تو وہ ملعون تک گھوڑا روک کے کھڑا ہو گیا، پھر لوگوں نے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہوئے دیکھے۔ اللہ اکبر، کتنا درد تھا جناب ام البنین کے رونے کی آوازوں میں۔ اور خالی روتی نہیں تھی، لکھا ہے کتاب میں کہ زمین پر 4 قبریں بناتی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کی قبریں ایک ایک کا نام لے کے پکارتی تھی، میں تجھے رو، عبداللہ تجھے رو، عباس تجھے رو، عثمان تجھے رو، ایک ایک بیٹے کا نام لے کے پکارتی تھی، لیکن پھر قبروں کے نشان مٹاتی تھی کہ نہیں میں تمہیں یاد کر کے نہیں روؤں گی، تمہیں رونے والی ماں موجود ہے۔ ارے میں پہلے اس کو روؤں گی جس کو رونے والی فاطمہ اس دنیا میں موجود رہی۔ ارے میرا شہزادہ حسین، ارے میرا آقا حسین، اللہ علی القوم الظالمین عالم الذین ظلموا ویمن۔ پالنے والے ان بلند ہوتی آوازوں کے اوپر نزول رحمت فرمانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا واسطہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہوں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ وہ تمام وہ افراد جو ان مجالس کی بنا میں شریک ہیں اور وہ تمام افراد جو ان مجلسوں میں شریک ہیں ان کو ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھنا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں محمد و آل محمد کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی منانے والے، ان سے محبت، ان کے دشمنوں سے برات کرنے والے، پالنے والے ان میں جو بے گھر ہوں ان کو گھر عطا کر، جو بے زر ہوں انہیں زر عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے تمام علماء، تمام خطبہ، تمام بزرگوں کو حضرت حجت کے صدقے میں سلامت رکھنا اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان